اس واسطے میں دعوت خطاب دیاں گا فضیلت الشیخ شیخ العرب والعجم بہت پیارے بھائی جان حضرت الشیخ حافظ فتح الدین صاحب حافظہ اللہ تعالی نیب شیخ الحدیث جامع تعلیم الاسلام آمو کانجن وہ اپنا خطاب فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب وقال قائل احب الصالحین ولست منہم احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا وقال صاحب الہدایہ فی مقدمته ومن عادتی حب الدیار لأہلها ومن عادتی حب الدیار لأہلها وللناس فیما یعشقون مذاہب۔ سب سے پہلے اللہ وحدہ لا شریک کا احسان ہے، کرم ہے کہ آپ لوگوں کی زیارت کا موقع نصیب فرمایا۔ الہ آباد زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا اور اللہ کرے کہ بار بار یہاں آنے کا موقع ملے، اور یہ بڑے سوچ کے بولے لفظ ویسے، اور یہ پیار ہے ہمارے پیارے بھائی حکیم صاحب کا، خلیل احمد قصوری حافظہ اللہ ورعا کا، جنہوں نے واقعی ایک مدت دراز کے بعد ہمیں اکٹھے ہونے کا موقع اور شرف بخشا۔ اللہ پاک ان کی اس نیکی اور اس خوبی کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ حدیث بالکل ان پہ صادق آتی ہے جو ہمارے بھائی فضیلت الشیخ محمد امین صاحب حافظہ اللہ نے سنائی، اجتمع علیہ وتفرقا علیہ۔ محبت بھی اللہ کی خاطر اور اختلاف بھی اللہ کی خاطر۔ جو ہمارے ساتھی ہیں ان میں سے اکثر خطباء ہیں، مبلغین ہیں، لمبے لمبے سفر بھی کرتے ہیں، ساری ساری راتیں بھی جاگتے ہیں، اور شاید میں اور میرے شیخ جو میرے ساتھ بیٹھے ہیں بھائی، ہم لوگ بس مدرس یا محدود حالات ہیں ہمارے۔ اتنا لمبا سفر کر کے آنا اور ان کا آگے پھر یہ سسٹم کر کے دکھانا، من احب ان یبسط لہ فی رزقہ وان ینسأ لہ فی اثرہ، یہ حدیث مجھے یاد آ رہی تھی کہ جو چاہے کہ میرا رزق بھی بڑھا دیا جائے اور میری عمر بھی بڑھا دی جائے یا برکت ڈال دی جائے، وہ ایک کام کرے جو بھائی خلیل صاحب نے کیا، فَلْيَصِلْ رَحِمَ، ساتھیوں کو ملائے، آپس میں محبت کو بڑھائے۔ اللہ پاک ان کی زندگی میں، ان کے علم و عمل میں، ان کو اہل عیال میں برکتیں فرمائے۔ حقیقت یہ ہے جامعہ تعلیم الاسلام شرفہ اللہ الی قیام الساعہ، وہ ایسا باغ ہے صوفی صاحب رحمت اللہ علیہ کا لگایا ہوا کہ جس باغ کے یہ سارے پودے ہیں جو آپ کے سامنے ہیں، تو ماشاءاللہ یہاں دینی مدارس کے طلباء بھی، اساتذہ کرام اور شیوخ بھی موجود ہیں، عوام ہی نہیں بڑے بڑے لوگ یہاں موجود ہیں۔ تو یہ چند ساتھی جو اکٹھے ہوئے ہیں، یہ جامعہ کی بہار ہے۔ خلیل صاحب ایک یہاں سے گئے اور آج ان کی شکل میں کتنے ساتھی یہاں موجود ہیں۔ ہم یہ دعوت لے کے آئے ہیں کہ اب خلیل صاحب کی طرح اور بچے ہمیں دیں تاکہ یہ باغ بڑھتا رہے، پھلتا رہے، پھولتا رہے۔ اور میں 4 دفعہ ان سے چھوٹا بچہ ان کا مانگ چکا ہوں کہ بڑے بچے کو اپنے پاس رکھیں، جیسے ہمارے شیخ صاحب پہلے فرما رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 2 بھائی ہوں، ایک جہاد پہ جائے دوسرا گھر والوں کی خدمت کرے۔ ہم کہتے ہیں کہ آج کل ہمارا جہاد عورتوں جیسا ہو چکا۔ نبی علیہ السلام کے پاس عورتیں آئیں کہ صحابہ کرام جہاد پہ جاتے ہیں، ہمیں بھی اجازت ملے۔ آپ نے فرمایا حج کر لو، تمہارا یہی جہاد ہے، حج کر لو، تمہارا یہی جہاد ہے۔ آج بچے مدارس میں بھیج دیں، ہمارا یہی جہاد ہے۔ 2 اللہ نے بیٹے دیے ہیں، ایک کو گھر رکھیں، دوسرے بچے کو مدرسے میں بھیجیں۔ ماشاءاللہ یہاں شعبہ حفظ بھی ہے، شعبہ کتابی بھی ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ بڑے مدارس، بڑے اساتذہ، بڑی جگہیں، وہاں پہ علم بھی بڑا پھر ملتا ہے ماشاءاللہ۔ جیسے مدینہ شریف کی جھلک ہمارے سامنے، چاہے وہ شیخ الحدیث صاحب کی شکل میں ہوں، چاہے وہ امین ثاقب حافظہ اللہ کی شکل میں ہوں، چاہے میرے جیسے ادنا طالب علم کی شکل میں ہوں،
یہ برکتیں، یہ سعادتیں کہاں سے چلی ہیں؟ جامعہ تعلیم الاسلام سے چلی ہیں۔ میں 2-3 منٹ میں اپنی بات سنا کے اختتام کروں گا۔ صرف حقیقت میں اپنے بھائی کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہا تھا۔ میں جدی پشتی بریلوی گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ ابھی تک بھی میرے والدین، میرے سارے بہن بھائی بریلوی ہیں، جبکہ میں جامعہ تعلیم الاسلام 1990 وہاں پہ گیا تھا۔ کتنے 35 سال 40 سال ہونے والے ہیں، لیکن جس علاقے میں میں رہتا ہوں یا اہل تشیع ہیں یا اہل سنت بریلوی ہیں، دیوبندی بھی خال خال نظر آتے ہیں۔ اب الحمدللہ اہل حدیث کی وہاں مسجد بھی بن چکی ہے، خطبہ جمعہ بھی ہوتا ہے، اللہ کی رحمت سے سلسلے چل چکے ہیں الحمدللہ۔ جن والدین کی طرف سے میں وہاں یا بہن بھائیوں کی طرف سے گیا، وہ انگوٹھا چھاپ، نعوذ باللہ، ان کا احترام تقدس اپنی جگہ۔ وہاں پڑھنے کے لیے گیا، میرے استاد محترم نے جب مجھے جامعہ تعلیم الاسلام میں داخل کروایا، انہوں نے کہا یہ صرف 2 سبق پڑھا کرے گا، قرآن پاک کا ترجمہ اور حدیث پاک بس۔ وہاں پہ ایک بزرگ بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے جی بیٹا آپ کا نام کیا؟ میں نے کہا جی میرا نام ماں باپ نے فتح شیر رکھا ہے۔ تو وہ کہنے لگے جی ہمیں بھی شیروں کی ضرورت ہے، ماشاءاللہ، یعنی تحریک پیدا کی پہلے دن نہیں۔ دوسرے ایک بزرگ نبینا بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے بیٹا 8 سال یہاں پڑھو، ہم آپ کو مدینہ شریف یونیورسٹی میں داخلہ لے کے دیں۔ اور اللہ پاک نے سارے وہ کام کیے۔ حقیقت یہ ہے آج اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوں، میں کہتا ہوں اللہ نے بہت کچھ دیا، سب سے بڑھ کر جو اللہ نے دیا وہ سچا عقیدہ مجھے نصیب فرمایا۔ شاید اربوں کروڑوں روپے لگا کے بھی سچا عقیدہ نہ مل سکے۔ میں نے جامعہ تعلیم الاسلام میں 8 سال پڑھا، اس کے بعد 2-3 سال پڑھایا، پھر اللہ پاک نے رحمت خاص فرمائی، میں جامعہ اسلامیہ مدینہ یونیورسٹی جہاں کے یہ بڑے بڑے علماء فضلاء موجود ہیں، جس دن میرا داخلہ ہوا تھا میں اس دن سوچ رہا تھا دریائے راوی بالکل ہمارے قریب سے گزرتا ہے، تو اس دن لاہور جانا تھا، میں کہہ رہا تھا یا اللہ ان کھنڈرات سے کہاں لے کے جا رہے ہیں، اللہم حبب الینا المدینہ کا حبنا مکہ او اشد منہا، یا اللہ جہاں پہ تیرے محبوب نے دعائیں کی تھیں کہ یا اللہ مدینہ مکہ سے بھی زیادہ ہمیں پیارا بنا دے، آج میں وہاں جا رہا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہاں کی گلی گلی سے پیار، جیسے شیخ نے کہا، روزانہ جب ہم صبح اٹھتے تھے، احد جبل یحبنا ونحبہ، احد پہ نظر پڑتی تو دل کو قرار آ جاتا کہ اس سے اللہ کے رسول نے پیار کیا علیہ الصلوۃ۔ اور میں نے جو شعر ہدایہ کے مقدمے کا پڑھا، وَمِنْ عَادَتِي حُبُّ الدِّيَارِ لِأَهْلِهَا، میرا طریقہ یہ ہے کہ میں اپنے محبوب کی گلیوں سے بھی پیار کرتا ہوں، وَلِلنَّاسِ فِي مَا يَعْشِقُونَ مَذَاهِبُ، ہر محبت کرنے والے کا طریقہ الگ الگ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم پہ جو الزام لگتے رہیں کہ ہماری محبت مصطفیٰ سے نہیں ہے، وَلِعَذُ بِاللَّهِ تعالی، میں کہتا ہوں جتنی محبت اہل حدیث کو ہے کسی اور کو ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ وہ تو بارش سردی میں بھی آ جائے اپنے جسم سے کپڑا پیچھے ہٹاتا ہے اور اپنے بازو پہ بارش لیتا ہے کہ میرے محبوب ایسے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے قریب سے آ رہی ہے۔ بس یہ سب اللہ پاک کا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہدایت عطا فرمائی، اللہ پاک نے سچا دین نصیب فرمایا، اور یہ آج سلسلے چلتے آ رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ خلیل احمد صاحب ان کی شکل میں ایک خلیل احمد ہمیں نہیں چاہیے۔ جیسے شیخ صاحب ہاتھ کھڑے کروا رہے تھے، ایک واقعہ مجھے بھی یاد آ گیا، ان کی طرح بات چلتی چلتی کہاں جائے۔ میں ابھی تک جامعہ میں نہیں آیا تھا، اہل حدیث کا مجھے پتہ تک نہیں تھا، کبیر والا محمد بنا میلہ دیکھنے کے لیے گیا ہوا تھا، اپنے استاد دیوبندی جس کے پاس میں نے حفظ کیا تھا رحمت اللہ علیہ، پھر وہ بھی اہل حدیث ہو گئے الحمدللہ، اور بھائی امین صاحب اور یہ سارے ساتھی ان کو جانتے ہیں۔ اللہ نے کیسے بہاریں لگائیں۔ بازار میں پھر رہے تھے، پروفیسر ظفر اللہ صاحب وہ وہاں پہ آئے ہوئے تھے، ادھر میلہ لگا ہوا ہے کبیر والے میں اور اڈا کمیر پہ، اور ادھر پاس ہی وہ بیان فرما رہا۔ چلتے چلتے میلہ چھوڑا، میں نے اپنے استاد دیوبندی صاحب کو عرض کی کہ استاد جی یہ جلسہ بھی تھوڑا سا سن لیں۔ آخری کلمہ تھا ان کا، آخری جملے تھے ظفر اللہ صاحب کے، جن کو میں جانتا ہی نہیں تھا لیکن ان کا نام سنا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ کائنات میں سب سے خوبصورت کون سا انسان آیا؟ سب نے کہا جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوش ظفر اللہ صاحب نے سمجھانے کا انداز کمال تھا۔ کیا داڑھی رکھ کر اللہ کے نبی ساری کائنات سے خوبصورت تھے یا داڑھی منڈوا کے سب سے خوبصورت؟ یہ ایک طالب علم 12-13 سال کا ان کے کلمے کو سنتا ہے اور آج 40 سال 45 سال کے بعد ان کا کلمہ دہرا رہا ہے۔
سلام ہو ایسے لوگوں پہ جو دین سمجھانے کے اپنے الگ الگ طریقے اپناتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک اس مسجد کو دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ پاک خلیل احمد صاحب نے جو یہ باغ لگایا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے، عروج عطا فرمائے، اور یہاں کے شہزادے حافظ قرآن بن کے جامعہ تعلیم الاسلام میں تشریف لائیں، اور پھر آگے مغرب کی طرف ام القرآ اور مدینہ یونیورسٹی میں اللہ پاک ان کا داخلہ فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔